میں محسوس کرتا ہوں کہ کسی بھی شاعر یا کسی بھی لکھاری کی تحریر یا اس کے اشعار میں اس کا پروفیشن کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے. تو ہمارے لوہار کے ساتھ کام کرتے ہیں ایک صاحب یعنی الحدید میں، اس لیے مزاج میں کچھ سختی ہے پائی ہے، حالانکہ ہنسمکھ دکھتے ہیں، دکھنے میں ہنسمکھ لگتے ہیں. بیگم کی طرف اشارہ فرما کر کہتے ہیں لہروں کا برتاؤ دکھاؤں دیکھو گے، لہروں کا برتاؤ دکھاؤں دیکھو گے، اپنی ٹوٹی ناؤ دکھاؤں دیکھو گے. اب چپو والی ناؤ لے کے پھریں گے تو یہ ہونے والا ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے مت کر زلف و لب و رخسار کی بات، خنجر میری گردن پہ کھڑکی کھول تماشا دیکھ. ہم سب تماشا دیکھیں گے. اقبال اسلم صاحب. دیکھو بہت بہت شکریہ. حاضرین السلام علیکم. چونکہ پہلے ہی منصور بھائی نے اس کی تاکید کر دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کو سننا ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں نے ایک جسارت کی ہے، بلکہ ایک ہمت کی ہے، ایک نظم آپ کی نظر کرنے کی. اور یہ نظم پڑھنے سے پہلے میں آپ سے معافی مانگنا اس لیے چاہتا ہوں کہ اس میں ایک دو لفظ شاید وہ آپ کو شاید اس لفظ سے مجھے مخاطب نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات کبھی کیا ہے ہم لوگ شاعر شعراء اور سامعین یہاں بیٹھے ہیں، اس کی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں تو نوعیت ہوتی ہے. تو اور قبل از نظم بس 4 مصرے اور پھر وہ نظم. دیکھیے گا ایک 4 مصرے اس طرح سے کہا ہے کہ ایک سورج، فیض بھائی، ایک سورج نکالا گیا ہے، ایک سورج نکالا گیا ہے، ایک دیا پھر بجھایا گیا ہے. ایک سورج نکالا گیا ہے، ایک دیا پھر بجھایا گیا ہے، میری دولت لٹائی گئی ہے، میرا کاسا اچھالا گیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک 4 مصرے اور پھر میں وہ نظم پہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اصل میں وہ شاہین نے اپنے ٹوٹے ہوئے پر اٹھا لیے، ابھی آپ نے کہا تھا، تو شاہین پہ ایک مطلب میں نے بھی کہنے کی ایک کوشش کی تھی کبھی کہ دیکھیے گا وہ اس طرح سے ہے. انیس بھائی، نفیس بھائی بیٹھے ہیں. یہ سوچ ذرا کیوں تیری پرواز نہیں ہے، یہ سوچ ذرا کیوں تیری پرواز نہیں ہے، بس خواب ہیں شاہین کے انداز نہیں ہے. بہت شکریہ. ثاقب بھائی، یہ سوچ ذرا کیوں تیری پرواز نہیں ہے، بس خواب ہیں شاہین کے انداز نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ مل جائے گی ایک چھت کی بلندی. ممکن ہے کہ مل جائے گی ایک چھت کی بلندی، آخر تو کبوتر ہے کوئی باز نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اب میں اس نظم کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اور ایک نثری نشست کا موقع ختم ہو چکا، لیکن ایک شاعر اگر آپ کو کچھ کہنا چاہے تو ہی عکس و پیکر تو ہی آئینہ ہے، تو ہی عکس و پیکر تو ہی آئینہ ہے، تو جانے غزل ہے سخن آشنا ہے. تو ہی عکس و پیکر تو ہی آئینہ ہے، تو جانے غزل ہے سخن آشنا ہے، تو ہے ایک نغمہ تو روح صدا ہے، تو اپنی صدا چھوڑ کر جا رہا ہے. تو ہی عکس و پیکر تو ہی آئینہ ہے، تو جانے غزل ہے سخن آشنا ہے، تو ہے ایک نغمہ تو روح صدا ہے، تو اپنی صدا چھوڑ کر جا رہا ہے. ستارے افق پر بجھے جا رہے ہیں. بند کیے ڈاکٹر صاحب. ستارے افق پر بجھے جا رہے ہیں، اجالے سحر کے نظر آ رہے ہیں. ستارے افق پر بجھے جا رہے ہیں، اجالے سحر کے نظر آ رہے ہیں، نگاہوں میں تیری کھلا راستہ ہے، تو اپنی صدا چھوڑ کر جا رہا ہے.
اور یہاں سے یہ دو بند خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کے نظر ہے کہ سہتی رہی سسکیاں بھی، نظر ہے کہ سہتی رہی سسکیاں بھی، قلم ہے کہ لکھتا رہا آندھیاں بھی، نظر ہے کہ سہتی رہی سسکیاں بھی، قلم ہے کہ لکھتا رہا آندھیاں بھی، نظر ہے کہ سہتی رہی سسکیاں بھی، قلم ہے کہ لکھتا رہا آئینہ بھی، دکانوں میں ایک تاج بکنے لگا ہے تو اپنی صدا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ دکانوں میں ایک تاج بکنے لگا ہے تو اپنی صدا چھوڑ کر جا رہا ہے، کبھی چاند تارے کبھی خون و خنجر، کبھی چاند تارے کبھی خون و خنجر، کبھی پھول شبنم کبھی ایک پتھر، کبھی چاند تارے کبھی خون و خنجر، کبھی پھول شبنم کبھی ایک پتھر، سبب ہارنے کا تو بتلا رہا ہے تو اپنی صدا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور اس کا آخری بند کہ غزل کو غزل کی زباں دینے والا، غزل کو غزل کی زباں دینے والا، کہ لہجہ ہے تیرا اذاں دینے والا، غزل کو غزل کی زباں دینے والا، کہ لہجہ ہے تیرا اذاں دینے والا، ادیبوں میں تیرا بڑا مرتبہ ہے تو اپنی صدا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اقبال اسلم صاحب عقیدت کے پھول پیش کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں۔